أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ غزوہ احد کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ احد کے موقع پر بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ کافروں کو کامیابی حاصل ہو گئی ہے، بہت بڑے بڑے مسلمان شہید ہوئے، مگر پھر کافر بھی وہاں ٹھہر نہیں سکے۔ مگر ایک موقع پہ ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مسلمان تعداد میں تھوڑے سے ہیں، کافی تعداد شہید ہو چکی اور زخمی ہو چکے ہیں، جو باقی رہ گئے ہیں ان پر بھی کیوں نہ دوبارہ حملہ کر دیا جائے کہ ان کا بھی کام تمام ہو جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک ایسا روب ڈالا کہ دوبارہ حملہ کرنے کی ان کی ہمت نہیں ہوئی اور واپس مکہ چلے گئے۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ تھے اور وہ زخمی بھی تھے، پھر بھی انہوں نے تقریباً 8 میل تک کفار کا تعاقب کیا اور ان پر کافی مسلمانوں کا روب اللہ نے مسلط کر دیا۔ اس چیز کا بھی اس آیت میں ذکر ہے۔ سنلقی عنقریب ہم ڈالیں گے فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں کافروا جو کافر ہیں رعبا روب بما اشرکو اس وجہ سے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا باللہ اللہ کے ساتھ ما لم ینزل ان چیزوں کو کہ جو نہیں نازل فرمائی بھی سلطانہ ان کے بارے میں اللہ نے کوئی سند، کہ جو مشرکین اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، لات منات عزا کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، کہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تھی کہ ان میں خدائی اوصاف کس طرح آ گئے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ان کا ٹھکانہ ہے دوزخ، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ اور برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ جیسے پیچھے میں نے بیان کیا تھا کہ ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا جس کا نام جبل رمات ہے، اس پر حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کی جماعت کو مقرر فرمایا تھا، اور یہ تاکید کی تھی کہ کسی بھی حال میں یہ ٹیلہ نہیں چھوڑنا۔ مگر جب کافروں کو بھاگتے ہوئے دیکھا، جیسے بخاری شریف کی روایت کے مطابق کہ کافر اپنی پگڑیاں چادریں اپنے ہتھیار تک چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن صرف ان چند صحابہ کی کوتاہی کی وجہ سے جنگ کا پانسہ جو تھا وہ پلٹ گیا، فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، اور ٹیلے پر حضرت اللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ صرف 10 ساتھی باقی رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو جب انہوں نے اس جگہ کو خالی دیکھا تو انہوں نے وہیں سے اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ حملہ کر دیا۔ تو اب جب پیچھے سے حملہ ہوا تو مسلمانوں میں ایک افراتفری سی پھیل گئی، اور ایون خود مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہونے لگے، حتیٰ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ 70 مسلمان شہید ہوئے، اور اگر کوئی رہ گیا تو وہ زخم سے خالی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی چہرہ اقدس بہت زیادہ زخمی ہو گیا اور آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے والے 10 میں سے 9 شہید ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر نیزے اور تیر کے اتنے زخم آئے کہ جس سے آپ کا ہاتھ بالکل مفلوج ہو گیا۔ حضرت ابو دجان رضی اللہ عنہ نے اپنی پشت کو ڈھال بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا۔ تو یہ سارا نقصان ایک حکم عدولی کی وجہ سے ہوا، کہ اگرچہ وہ اجتہاداً حکم عدولی تھی لیکن ایک غلط فہمی کی بنا پر۔ تو بہرحال اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا کہ اگر تم قاعدے کے مطابق لڑتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح نصیب کرتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ اور البتہ تحقیق سچا کر دکھایا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ اپنا وعدہ استحسونہم کہ جب تم ان کو قتل کر رہے تھے بِإِذْنِهِ اللہ کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب تم نے کم ہمتی کا اظہار کیا، وتنازعتم اور تم نے جھگڑا کیا فی الامر اس معاملے میں، کہ وہی جو پیچھے عبداللہ بن جبیر نے منع کیا کہ مت اترو اس ٹیلے سے، اور وہ اس اہم مقام کو چھوڑ گئے۔ اب اس چیز کا یہاں پر ذکر ہے کہ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ مَا أَرَاكُمْ اللہ نے تمہیں دکھایا مَا تُحِبُّونَ وہ چیز کہ جس کو تم پسند کرتے تھے۔ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں فتح مراد ہے، کہ ان کو اس چیز کی خواہش تھی کہ انہیں فتح حاصل ہوتی،
اور جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم کو ماننے نہ ماننے کے متعلق اختلاف کیا اور مال غنیمت کے پیچھے پڑ گئے تو پھر کایا پلٹ گئی۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے وہ بھی تھے جو دنیا کا ارادہ کرتے تھے یعنی مال غنیمت کا، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے وہ بھی تھے جو آخرت کا ارادہ کرتے تھے، یعنی امیر لشکر حضرت عبداللہ بن جبیر اور جو 9 ساتھی ان کے ساتھ وہاں پر کھڑے رہے تھے مورچے پر۔ ثم، پھر صرفکم عنہم، پھیر دیا اللہ نے تمہیں ان سے، یعنی پہلے تم غالب تھے پھر وہ تم پر غالب آ گئے، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور البتہ تحقیق اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، کہ یہاں پر اللہ نے ان کی کوتاہی کی بھی نشاندہی کی اور پھر ساتھ ہی معافی بھی ان کو دے دی، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والے ہیں، اسی لیے اللہ نے ان کو معاف فرمایا، اور پھر فرمایا واللہ ذو فضل، اور اللہ بہت فضل والا ہے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ اب اگلی آیت میں بھی اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ جب مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس زخمی ہوا، سید الشہداء حضرت حمزہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، تو بہت سارے مسلمان جان بچانے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس کا ذکر ہے استسعدون، کہ جب تم پہاڑ پر چڑھتے جا رہے تھے، صعود کا معنی بلندی پر چڑھنے کے ہوتے ہیں، تو یعنی احد پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچانے کی فکر میں، ولا تلوون، اور تم مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، علی احد، کسی کو بھی، والرسول، اور رسول یدعوکم، تمہیں بلاتے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلی صفوں میں تھے، تو جب انہوں نے یہ عالم دیکھا تو انہوں نے آواز دی کہ اے کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں کیا ہو گیا، کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو پھر فَأَصَابَكُمْ، تمہیں پہنچایا اللہ تعالیٰ نے، غمم بغم، غم پر غم، کہ ایک غم تو شہید ہونے کا کہ جو ان کے ساتھی شہید ہو گئے تھے، دوسرا مال غنیمت کا ہاتھ سے نکلنے سے۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ تم نے جو پیغمبر کے حکم کی تعمیل نہیں کی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم پہنچایا، تمہارے ساتھی بھی شہید ہوئے اور مال غنیمت بھی نکل گیا اور جیتا ہوا میدان ہار گئے۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غم نہ کھاؤ، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، ان چیزوں پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئیں، وَلَا مَا أَصْابَكُمْ، اور نہ اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی ہے۔ جتنا بھی نقصان ہوا وہ اللہ کی طرف سے تھا، اس پہ افسوس نہ کریں، پچھتاوا نہ کریں، غمگین نہ ہوں، تو بلکہ اللہ کی منشا سمجھ کر اس کو بھلا دیں اور آئندہ اس غلطی کو مد نظر رکھتے ہوئے احتیاط کریں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبردار ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ اور جب پھر صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے ہیں تو وہ فوراً انہوں نے اپنے گناہ سے توبہ کی اور فوراً میدان جنگ میں واپس آئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے غم اور پریشانی کو کس طرح اطمینان میں تبدیل کر دیا، اب اس چیز کا ذکر ہے اس آیت میں۔ ثم انزل، اور پھر نازل کیا، علیکم، تم پر، من بعد الغم، غم کے بعد، امنتن، امن، نعاسن، اور اونگ بھی، کہ جب کافر اپنا غصہ نکال چکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا اور وہ بھاگ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک اطمینان اور امن کی کیفیت طاری کر دی، جو کہ یغشا طائفۃ منکم، جو ڈھانپ رہی تھی تم میں سے ایک گروہ کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لڑائی کے وقت اونگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور نماز میں یا قرآن پڑھتے ہوئے کوئی نیند آتی ہے تو شیطان کی طرف سے ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا کہ جنہیں احد کے دن اونگ آ گئی تھی، یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گر گئی، تلوار گرتی تو میں اسے اٹھا لیتا، پھر گرتی اور میں پھر سے اٹھا لیتا۔ یہ کیفیت تھی مومنین کی۔ اور اب ان کے برعکس وہ گروہ جو دل سے، جن کا ایمان پختہ نہیں تھا، منافقت ان کے اندر موجود تھی، اب ان کا ذکر ہے کہ وطائفتٌ، اور ایک گروہ تھا، قد اہمتہم، تحقیق ان کو پریشان کر دیا تھا، انفسہم، ان کی جانوں نے۔ یہ وہ منافقین ہیں کہ جو میدان جنگ سے واپس چلے گئے تھے، جب انہوں نے سنا کہ سارے مسلمان شہید ہو گئے ہیں اور فتح شکست میں بدل گئی ہے تو وہ بہت خوش تھے کہ اچھا اب ہم لوگ
नहीं पकड़े जाएंगे कि हम मैदान जंग से वापस क्यों आए। और जब उनको ये पता चला कि दोबारा मुसलमानों का गलबा कुफार पर हो गया तो वो अपने घरों में सख्त परेशान थे। उनके औसान ख़ता हो चुके थे कि अब आकर हमें जवाब देना पड़ेगा या हम कत्ल कर दिए जाएंगे। अब उनके बारे में जिक्र है कि युज़ुन्नूना, वो गुमान कर रहे थे, बिल्लाही, अल्लाह के साथ, गैरिल हक़ी, ना हक़, ज़न्नल जाहिलिया, जाहिलियत के गुमान की तरह, ये कि अगर हम हक़ पर होते तो हमारे आदमी क्यों मारे जाते, क्यों इतने ज़ख्मी हो जाते और हमें शिकस्त क्यों हुई। तो उनको ये बातें करने का मौका मिल गया था। वो कहने लगे, यक़ूलूना, वो कहते हैं, हल लना मिनल अमरी, कि क्या है हमारे लिए इस मामले में, मिन शै, कुछ, कि क्या इस मामले में क्या हासिल हुआ हमें कि इतने आदमी मरवा दिए, माले गनीमत भी हाथ से चला गया। तो कुल, अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आप उनसे कह दें, इन्नल अमरा, कि बेशक सारा मामला, कुल्लुहु लिल्लाह, अल्लाह के हाथ में है। युख्फूना, ये छुपा रहे हैं, फ़ी अनफुसिहिम, अपने दिलों में, मा ला युब्दूना, उस चीज़ को जो नहीं ज़ाहिर करते लक, आपके सामने। यानी मुनाफिकीन के दिल के अंदर जो बोस, कीना और अनाद था, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो साजिशें और गंदे ख़यालात थे जिनको छुपा कर रखते थे, लेकिन अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यक़ूलूना, कहते हैं, लो कान लना, अगर होती हमारे लिए, मिनल अमरी, इस मामले में, शै, कोई चीज़, माँ कुतिलना, तो हम ना कत्ल किए जाते, हा होना, यहाँ पर, कि अल्लाह को अगर हमारी भलाई मंजूर होती तो हम इतने आदमी ना मारे जाते। तो बल्कि फरमाया कि कुल्लो कुन तुम, कह दीजिए कि अगर होते तुम, फ़ी बुयूतिकुम, अपने घरों में, लबरसल लज़ीना, तो अलबत्ता निकलें वो लोग, कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु, कि जिन पर लिखा गया है कत्ल होना, इला मज़ाजिगिहिम, अपने गिरने की जगहों की तरफ, कि ये अल्लाह को ही इल्म है कि किसने कहाँ मरना है और कब मरना है। वलियब्तली अल्लाह, और ताकि आज़मा ले अल्लाह, माफ़ी सुदूरिकुम, उस चीज़ को जो तुम्हारे दिलों में है, क्योंकि ये वो वक्त था कि जिसमें खोटे और खरे की पहचान हो गई थी। वलियुमहिसा, और ताकि अल्लाह खालिस कर दे, माफ़ी क़ुलूबिकुम, जो कुछ तुम्हारे दिलों में है। वल्लाहु, और अल्लाह, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, जानता है दिलों के राज़ों को। अगर मुसलमान अपना अकीदा, अपना ईमान अल्लाह पर बहुत ज़्यादा मजबूत कर लें, तकदीर पर राज़ी हो जाएं, तो हर चीज़ का खौफ ख़त्म हो जाता है और ये मौत ही हमारी बेहतरीन मुहाफ़िज़ बन जाती है। मौत का खौफ इंसान के ईमान को कमज़ोर कर देता है। जैसे हमने आखिरी आयत में पढ़ा कि जहाँ पर इंसान के मरने का मुकाम होता है वो अल्लाह ही को पता है और इंसान वहाँ पहुँच कर रहता है। लेकिन जब बुरे हालात आते हैं तो इंसान पहचाना जाता है कि उसको अल्लाह पर कितना भरोसा है या उन वसाइल पर भरोसा है जो दुनिया में अल्लाह ने उसको अता किए हैं। यहाँ पर आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने कुलूब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सुदूर का नहीं। इसकी वजह यह है कि अकीदा ईमान और इखलास का मरकज़ दिल है, लिहाजा इसकी पाकीज़गी की ज़रूरत है ताकि इंसान का अकीदा और ईमान दुरुस्त हो जाए और इसमें दीन के लिए इखलास पैदा हो जाए। तो यही वजह है कि मोमिन हमेशा इम्तिहान के बाद पाक साफ़ होकर निकलता है, वो अल्लाह के और करीब हो जाता है। वो आजमाइश उसको अल्लाह से और करीब कर देती है और दिलों के मैल कुचैल को साफ़ कर देती है। अल्लाह पाक हमारे दिलों को भी ऐसी ही पाकीज़गी अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।